اب یہاں سے جو آج کی کلاس ہے اس کے مضمون کو شروع کرتے ہیں۔ کل ہم نے جہاں تک مضمون کور کر لیا تھا وہ تھی جہاں پہ یہ رکوع ختم ہوتا ہے، آیت نمبر 153۔ آج ہم یہ اگلا رکوع شروع کریں گے، کوشش کریں گے کہ آج کم از کم ہم 2 رکوع جو ہیں وہ ختم کر لیں۔ یہ والا رکوع شروع ہوتا ہے آیت نمبر 154 سے 154 سے۔ میرے پاس جو قرآن کا خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا ترجمے والا نسخہ ہے اس پہ یہ صفحہ نمبر 40 بنتا ہے۔ میں پہلے رکوع کی تلاوت کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر جو ترجمہ ہوگا اور تفسیر جہاں جہاں ضرورت ہوگی اس کو پھر دیکھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ اس رکوع کی تلاوت ختم ہوتی ہے۔ اب اس رکوع کا ترجمہ جو ہے جہاں سے یہ رکوع شروع ہوتا ہے
وہ دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 154 ہے جہاں سے یہ رکوع شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، یا ایھا اے وہ، الذین لوگوں، وہ لوگوں، آمنو کا مطلب ہے ایمان لے کر آئے تھے، یا یہ کہ ایمان لے کر آئے، مراد یہ ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے یا ایمان والے لوگوں۔ استعینو کہتے ہیں مدد طلب کرنا، مدد طلب کرو، یہ حکم کا، امر کا صیغہ ہے۔ فرمایا کس طرح سے مدد طلب کرو؟ بالصبری، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اور مدد مانگنے کے طریقے بھی سکھا دیے کہ مدد خدا سے تم اس طرح مانگو کہ پہلی بات تو یہ کہ تم صبر سے کام لیا کرو، اور دوسری بات یہ کہ خدا سے مدد مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم نماز میں خدا سے مدد مانگا کرو۔ فرمایا ان اللہ، یقیناً اللہ تعالی، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، الصابرین صبر کرنے والے، یہ صابر کی جمع ہے، صابر کہتے ہیں صبر کرنے والا، صابرین صبر کرنے والے۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، وَلَا تَقُولُوا، اور تم لوگ نہ کہو، یا یہ کہ تم لوگ نہ کہا کرو، لمن، اس کے بارے میں جو، یقتلو، قتل کیا گیا یا قتل کیا جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، سبیل کہتے ہیں راستے کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کیا نہ کہا کرو، جو خدا کی راہ میں قتل ہو جائے اس کو کیا نہ کہا کرو، یا ان کے بارے میں کیا نہ کہو۔ فرمایا امواتن، ان کو مردہ نہ کہو۔ میت کی جمع ہے اموات، میت کہتے ہیں مردہ، وہ جس میں زندگی کے آثار باقی نہ رہیں، اموات مردے۔ پھر کیا کہنا چاہیے؟ فرمایا بلکہ احیاءن، احیاءن حی کی جمع ہے، حی کہتے ہیں جو زندہ ہو، احیاءن زندہ ہیں، ولیکن کا مطلب ہوتا ہے لیکن، لا تشعرون تم شعور نہیں رکھتے، با محاورہ ترجمہ ہے، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردے نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ آیت ہے جس کے بارے میں قسم قسم کے معنی غیر احمدی علماء نے کیے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ شہداء کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو جو خدا کی راہ میں مارا جائے، جس کو ہم شہید کہتے ہیں، ان کے بارے میں یہ نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں، کہ زندگی کے جو آثار ہیں ان میں باقی نہیں رہے، باقی تو ہیں، ضرور ہیں، ان میں ایک زندگی ضرور ہے، وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں نہیں اس بات کا شعور کہ وہ کس رنگ میں زندہ ہیں۔ اس کا جو ترجمہ اور جو مفہوم غیر احمدی علماء میں سے کئیوں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو خدا تعالیٰ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، جو شہید ہوتے ہیں، وہ جب دفنائے جائیں تو وہ قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چونکہ ہم قبروں میں اس طرح سے دیکھ نہیں سکتے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تشعرون کہ تمہیں اس بات کا شعور نہیں، لیکن وہ زندہ ہی ہیں۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ قبروں میں پہنچا دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کے بال بھی جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، ان کے ناخن جو ہوتے ہیں، کیونکہ جب انسان کو غذا ملتی ہے تو اس کے بال بھی بڑھتے ہیں، اس کے ناخن بھی بڑھتے ہیں۔ تو وہ کہتے اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ انہوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ حالانکہ خدا کی طرف سے شہداء کو رزق دیا جانا جو ہے، اس کا مطلب یہ نکال لینا کہ وہ قبروں میں رزق دیے جائیں گے، یہ بات غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ خدا ان کو رزق بھی دیتا ہے۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، یہ پیچھے گزر چکا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو خدا کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ رزق بھی دیتا ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو اس طرح سے شہید ہو جاتے ہیں، اس طرح سے مارے جاتے ہیں کہ وہ سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں، یا کوئی جانور ان کو کھا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ان کو، یا یہ کہ کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو جلا کے مار دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی کوئی قبر نہیں ہوتی، ان کے وجود کو، ان کے جسم کو کسی قبر میں نہیں رکھا جاتا۔ تو پھر یہاں پہ کس قسم کی غذا کی بات ہو رہی ہے اور کس قبر کی بات ہو رہی ہے؟ جب قبر جسمانی نہیں تو غذا جسمانی کس طرح ہو سکتی ہے؟ اور جب غذا جسمانی نہیں تو جسم بڑھ بھی نہیں سکتا، گرو بھی نہیں ہو سکتا، اور جسم میں
بظاہر جو زندگی کے آثار ہیں وہ رہ نہیں سکتے، وہ قائم رہ نہیں سکتے جب انسان کے جسم سے روح نکل جائے. بس لازمی طور پہ اس کا کوئی اور مطلب ہے، اور وہ مطلب یہ ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی راہ میں مارے جاتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب ایک انسان مرتا ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، تو ایک عرصے کے بعد اس کی روح جو ہے، روح تو جسم سے فوری طور پہ نکل جاتی ہے، لیکن ایک عرصے کے بعد اس کی روح جو ہے وہ آسمان پہ چلی جاتی ہے. آسمان پہ جانے سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ وہ اپنی اس مقام کی طرف چلی جاتی ہے جس کو ہم برزخ کہتے ہیں. یہ وہ مقام ہے جہاں پہ روح، جس طرح جسم کے لیے ایک قبر ہے، جسمانی قبر جسے کہتے ہیں، اسی طریقے سے ہر روح کے لیے اپنی اپنی ایک روحانی قبر ہے، اس کو ہم برزخ کے نام سے موسوم کرتے ہیں. روح جو ہے وہ ادھر چلی جاتی ہے جو اس کی روحانی قبر ہے. پس جب روح ایک روحانی چیز، برزخ بھی ایک روحانی چیز، تو وہاں پہ ملنے والی غذا بھی ایک روحانی غذا ہی ہوگی. اب سوال یہ کہ پھر یہ لوگ زندہ کن معنوں میں ہیں؟ شہداء کو اللہ تعالیٰ نے کن معنوں میں زندہ کہا ہے؟ اس بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں جو معنی بیان کیے ان میں سے میں چند آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. حضور بیان کرتے ہیں کہ عربوں میں یہ بات رائج تھی جس دور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن پاک کا نزول ہوا. اس دور کے عرب یہ مانتے تھے کہ اگر ان کا کوئی بندہ مارا جائے، کوئی بندہ قتل کر دیا جائے اور اس کا بدلہ نہ لیا جائے تو وہ کہتے تھے کہ یہ مردہ ہے، اور اگر کوئی ایسا مقتول ہو جس کا بدلہ لے لیا جائے تو کہتے تھے کہ یہ مردہ نہیں ہے، یہ زندہ ہے. گو بظاہر اس میں زندگی کے آثار نہیں، بظاہر اس کو زمین میں دفنا بھی دیا ہے اور اس کا وجود، جسمانی وجود ختم ہو گیا ہے، لیکن اس کو وہ پھر بھی زندہ تصور کرتے تھے، اور ان معنوں میں تصور کرتے تھے کہ اس کا بدلہ لے لیا گیا ہے، لہٰذا اس کی روح کو اب سکون ہے. اسی طرح سے ان میں یہ اس قسم کے واقعات بھی، قصے کہانیاں انہوں نے گھڑے ہوئے تھے. وہ کہتے تھے کہ جو بندہ قتل ہو جائے اور اس کا بدلہ نہ لیا جائے تو اس کی روح الو بن کے واپس آ جاتی ہے. وہ کہتے تھے کہ اس کی روح الو بن کے واپس آ جاتی ہے اور شور مچاتی رہتی ہے کہ میرا بدلہ کیوں نہیں لیا. بس جس کا بدلہ لے لیا جاتا تھا اس کی روح جو ہے وہ سکون میں آ جاتی تھی، اور اس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ ایسا مقتول جس کا بدلہ لے لیا ہے وہ زندہ ہے، جس کا بدلہ نہیں لیا وہ مردہ ہے. ایک تو یہ مطلب ہے. اس مطلب کے لحاظ سے اس آیت میں شہداء کا زندہ ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے کہ دیکھو یہ جو شہید ہیں ان کو مردہ خیال نہ کرو، اس لیے ان کا بدلہ لینے والا میں ہوں. میں ان شہداء کا جو خدا کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں ان کا بدلہ میں لوں گا. اور خدا تعالیٰ کس طرح سے بدلہ لیا کرتا تھا؟ اس طرح سے مثال کے طور پہ اگر کسی جنگ میں ایک مسلمان شہید ہوا تو اس کے بدلے میں کفار کے 5 بندے مارے جاتے تھے یا 5 سے زیادہ بندے مارے جاتے تھے. اکثر جنگوں میں، اکثر غزوات کا یہی حال ہمیں نظر آتا ہے کہ مسلمانوں میں شہادتوں کا جو ریشو تھا وہ نسبتاً بہت کم تھا، اور کفار میں جو ان کی وفات ہوتی تھی یا جو قتل کیے جاتے تھے جنگ کے نتیجے میں وہ بہت زیادہ تعداد ہوتی تھی. تو بدلے کے رنگ میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بدلہ تو میں خود لے لیتا ہوں، بس یہ مردہ کس طرح ہو گیا، یہ تو زندہ ہیں. پھر ایک مطلب وہ یہ لیتے تھے کہ ایسا شخص جس کے بعد اس کے کام کو چلایا نہ جائے یا اس کے کام کو آگے بڑھانے والے کوئی اور لوگ موجود نہ ہو، کہتے تھے کہ یہ تو مردہ ہے. مثلاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض عرب جو ہیں، جو مخالفین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب ہو جائے گی تو ان کے بعد ان کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اس لیے آپ کا کوئی بیٹا نہیں. وہ کہتے تھے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں تو آپ کا سلسلہ آگے چلانے والا کس طرح ہو، آپ کا سلسلہ آگے کس طرح چلے گا؟ دین اسلام کو آگے لے کے کون بڑھے گا؟ اس قافلے کو کون آگے لے کے چلے گا؟ اور وہ اس وجہ سے کہتے تھے کہ چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب آپ کی وفات ہو جائے گی اور آپ کا آگے سے کوئی بیٹا نہیں جو آپ کا جانشین ہو سکے، لہٰذا مسلمانوں کی قیادت کوئی کر نہیں سکے گا اور یہ نظام خود بخود ختم ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کی کس طرح نفی فرمائی؟ فرمایا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے تو کسی کی باپ نہیں، لیکن تمام مومنوں کے باپ ہیں. جتنے بھی مومنین ہیں، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، حضرت عمر بھی شامل تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی تمام صحابہ بھی شامل تھے، اور قیامت تک آنے والے مومنین اس میں شامل ہوں گے. فرمایا کہ
جب یہ تمام مومنوں کا باپ ٹھہرا تو اس کا نظام یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا میں قائم ہونے والا نظام ختم نہیں ہو سکتا. اس لیے ان معنوں کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہے، کیونکہ آپ کا پیغام آگے چلانے والے لوگ موجود ہیں، آپ کے نمائندے موجود ہیں. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا ہی ایک شاندار نقطہ یہاں پہ بیان کیا. وہ پڑھ کے واقعتاً جسم پہ ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. حضور بیان کرتے ہیں کہ دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک ایسا وقت آیا، غزوہ احد کا حضور نے حوالہ دیا. حضور فرماتے ہیں غزوہ احد میں ایک ایسا وقت آیا کہ جب اس قسم کی افواہ پھیل گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پہ پناہ لے لی اور آپ کے ساتھ آپ کے بعض جانثار صحابہ بھی موجود تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، حضرت عمر بھی ساتھ تھے، بعض اور صحابہ بھی ساتھ تھے. جب ابو سفیان نے یہ دیکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں دکھائی نہیں دیتے اور حضرت ابو بکر صدیق بھی کہیں دکھائی نہیں دیتے، حضرت عمر بھی کہیں دکھائی نہیں دیتے ہیں، تو اس نے درے کے کنارے پہ آ کے اونچی آواز میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ الو حبل الو حبل، کہ حبل بت کی جائے ہو، حبل بت کی جائے ہو. اور صاحب نے کہنا شروع کر دیا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں زندہ موجود ہیں؟ بعض صحابہ تھے وہ جوش میں آ کے جواب دینے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا کہ نہیں جواب نہ دو. پھر اس نے کہا کہ کیا تم میں ابو بکر موجود ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ جواب نہ دو. اسی طرح اس نے حضرت عمر کے بارے میں بھی پوچھا اور بعض اور صحابہ کے بارے میں بھی پوچھا. ہر دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جواب دیتے تو لازمی طور پہ اس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ کفار کو پتہ چل جاتا کہ مسلمانوں نے کہاں پہ پناہ لی ہے. لیکن جب اس نے الو حبل کہا کہ حبل بت کی جائے ہو، ہمارے معبودان باطلہ جو ہیں ان کی جیت ہو گئی. اس پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ برداشت نہ کر سکے اور آپ نے فرمایا اب جواب کیوں نہیں دیتے، اب جواب دو، یہ جواب دینے کا موقع ہے. اور اس وقت صحابہ نے نعرے لگائے تکبیر کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں. یہ وہ مقام تھا جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کے اوپر اپنا توکل جو ہے وہ ظاہر کیا. آج دنیا میں اگر کہا جائے کہ کیا کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہے، تو ہر مسلمان کہے گا کہ میں دنیا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کر رہا ہوں. اگر کوئی پوچھے کہ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی نمائندہ ہے، تو بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنا شجرہ نسب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منسوب کرتے ہوں گے. اس کے بعد حضور بیان کرتے ہیں کہ لیکن آج دنیا میں کسی سے پوچھا جائے کہ کیا ابو جہل کا کوئی نمائندہ ہے، تو دنیا کے کسی کونے سے کوئی آواز نہیں آئی. یہ اس بات کی گواہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں زندہ ہیں، اس لیے کیونکہ آپ کی زندگی کا نشان یہ ہے کہ آپ کے کاموں کو چلانے والے آپ کی وفات کے بعد نمائندے موجود ہیں. اسی طرح سے یہی مضمون ہے جو باقی جو شہداء ہیں، شہداء کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے کہ شہید جب انسان ہو جائے تو اس کے بعد اس کے کام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو کھڑا کر دیتا ہے. دیکھیں جب صحابہ کی وفات ہوتی تو ایک صحابی کی وفات ہوتی تو اس صحابی کی جگہ 2 اور آ کے کھڑے ہو جاتے، 2 کی وفات ہوتی تو 4 اور آ کے کھڑے ہو جاتے. بس یہ ایک اور مطلب ہے یہاں پہ شہید کے زندہ ہونے کا. پھر تیسرا مطلب جو حضور نے یہاں پہ بیان کیا وہ یہ تھا کہ شہید جو ہوتا ہے وہ ان معنوں میں زندہ قرار دیا گیا ہے کہ وہ رنج اور غم سے آزاد ہے. رنج اور غم ایک انسان جب مرنے لگتا ہے، ایک مومن جب مرنے لگتا ہے اور وہ سچا مومن ہو اور وہ آخرت کو ترجیح دیتا ہو اس دنیا کی زندگی پہ، تو اس کو غم اسی بات کا ہوگا کہ اگر میں اور زندہ رہتا، اگر میں اور جیتا تو میں اور نمازیں پڑھتا، اور صدقہ خیرات کرتا، اور نیکیاں کرتا، اور رمضان دیکھتا، اور روزے رکھتا، اور حج کرتا، اور اس طرح پہ اپنے اعمال صالحہ کو میں بڑھاتا چلا جاتا. فرمایا ایک بندہ جب شہید ہوتا ہے تو وہ اس قسم کے غم و رنج سے آزاد ہوتا ہے. اس لیے کیونکہ جس طرح سے ایک زندہ شخص اگر زندہ رہے تو وہ رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، چندے بھی دیتا ہے، خدا کی راہ میں مال بھی خرچ کرتا ہے، اسی طرح نمازیں پڑھتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے، نیکیاں کماتا ہے، اعمال صالحہ بجا لاتا ہے. فرمایا جس طرح سے ایک زندہ انسان ان چیزوں کو کرتا ہے اور اس کو ثواب اس کو ملتا ہے،
ایک شہید کو بعد اس کی شہادت کے اس کو آگے آنے والی نمازیں تھیں یا آگے آنے والے جو رمضان کے روزے تھے جو وہ نہیں رکھ پائے گا کیونکہ اس کی شہادت ہوگی، فرمایا اس کو ان کا بھی ثواب ملے گا۔ گویا کہ ایک عام انسان جب مرتا ہے تو اس کی نیکیاں ادھر ہی رک جاتی ہیں، اعمال صالحہ رک جاتے ہیں، کیونکہ اب وہ زندہ نہیں ہے، وہ اعمال بجا نہیں لا سکتا۔ لیکن جو شہید ہوتا ہے گو اس کی زندگی بظاہر جسمانی زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے اعمال صالحہ ختم نہیں ہوتے، بعد شہادت کے بھی اس کے اعمال صالحہ بڑھتے چلے جاتے ہیں اور بالآخر خدا سے اس کو اس کا اجر بھی ملتا ہے۔ پھر ایک اور مطلب جو حضور نے بیان کیا وہ یہ تھا کہ عام لوگ جو ہوتے ہیں جس میں مومن بھی شامل ہیں اور غیر مومن بھی شامل ہے، یعنی کہ کافر بھی شامل ہے، فرمایا کہ چند دنوں کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد کہنا چاہیے، جو بھی وہ عرصہ ہے، روح زندہ ہو جاتی ہے۔ روح زندہ ہو جانے سے مراد یہ ہے، مثلا اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ جب انسان چلا جاتا ہے برزخ میں بعد وفات کے، تو قبر کا عذاب جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ قبر کا عذاب سے مراد یہ جسمانی قبر نہیں بلکہ برزخ مراد ہے۔ برزخ میں عذاب کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہ مراد ہے قبر کے عذاب سے۔ اسی طریقے سے قبر ہی میں جب انسان کو جنت کی کھڑکی کھول دی جائے، اس کے لیے اس کو نعمتیں ملنی شروع ہو جائیں، تو اس سے مراد بھی یہ ہے کہ جنت کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں اور واضح ہو جاتے ہیں۔ یہ لیکن ایک لمبے عرصے کے بعد ہوتا ہے۔ وہ لمبا عرصہ کتنا ہے خدا تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا، چاہے وہ ہزاروں سالوں پہ ممتد ہو، جتنے سالوں پہ بھی ممتد ہو، لیکن فرمایا شہداء جو ہوتے ہیں ان کو یہ روحانی زندگی، ان کو یہ جنت، ان کو یہ باتیں تین دن کے اندر اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ ایک چیز جس کے لیے ایک دوسرے شخص کو برزخ میں اگر ہزاروں سال انتظار کرنا پڑے، مثال دے رہا ہوں، مثال کے لیے یہ میں نے ہزار کا لفظ استعمال کیا، تو فرمایا شہداء کے لیے یہ بات نہیں ہوتی، شہداء کو 3 دن کے اندر اللہ تعالیٰ وہ روحانی زندگی دے دیتا ہے۔ لہٰذا کئی ایسی حدیث ہیں جن میں ذکر آتا ہے کہ فلاں صحابی کی شہادت ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ فلاں صحابی جب شہید ہوئے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور زندہ کر کے پیش کر دیے گئے۔ مراد یہ ہے کہ خدا کے حضور انسان زندہ ہو کے ہی جائے گا، مردہ حالت میں تو نہیں جائے گا، چاہے وہ جو بھی ہو، جب پیش ہوگا خدا کے آگے تو زندگی کی حالت میں پیش ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہ جو شہداء ہیں ان کو زندگی جلدی عطا کر دی جاتی ہے اگلے جہاں کی بنسبت دوسرے لوگوں کے، اس لیے فرمایا کہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کے آثار سے واقف نہیں۔ بس یہ چند نکات تھے جو شہداء کے ضمن میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں بیان کیے اور آپ کی خدمت میں نے یہ آج شیئر کیے ہیں۔ اب اس مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت نمبر 156 میں بیان کرتا ہے، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ، وا اور لا لام زبر یا لام فتح، اس کا مطلب ہوتا ہے ضرور۔ نَبْلُوَنَّكُمْ، نَبْلُوَنَّ کا مطلب ہوتا ہے ہم آزمائیں گے، کم تمہیں، اور وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ کا مطلب ہوتا ہے اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تمہاری آزمائش کریں گے۔ بِشَيْءٍ، بی کہتے ہیں ساتھ، شیئن چیز، ہم تمہاری آزمائش کریں گے کسی چیز کے ساتھ۔ وہ چیز کس قسم کی ہوگی؟ فرمایا من الخوفی، وہ خوف کی قسم میں سے کوئی چیز ہوگی، یعنی کہ خوف کی حالت سے، کچھ خوف کی حالت سے ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ والجوعی، الجو کہتے ہیں بھوک کو، تو والجوعی کا مطلب ہوتا ہے اور بھوک کی قسم سے اور بھوک سے۔ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور اموال میں نقصان کے ذریعے سے، نقص کہتے ہیں نقصان کو، من الاموال، اموال میں نقصان کے ذریعے سے۔ فرمایا والانفسی، اور انفس کہتے ہیں نفس کی جمع کو، اور مراد یہ ہے کہ اور جانوں کے نقصان کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے، والثمرات، اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے سے بھی۔ وبشر الصابرین، اور بشارت دے دے، خوشخبری دے دے ان کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ الصابرین، صابر کی جمع جیسے پہلے بتایا تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک قاعدہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کا بہرحال کسی نہ کسی رنگ میں جو ہے وہ امتحان لیتا ہے، آزمائش کرتا ہے۔
آزمائش اس طرح سے کرتا ہے کہ یا تو کوئی خوف کی حالت ان پہ طاری کر دیتا ہے، حالات ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو خوف ہوتا ہے، اور یہ خوف بھی قسم کی ہے، کبھی جان کا خوف ہوتا ہے، کبھی صحت کا خوف ہوتا ہے، کبھی کسی چیز کا خوف ہوتا ہے۔ ایک خوف ایسا بھی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جب نبی کی وفات ہوتی ہے تو اس وقت بھی ایک خوف کی حالت مومنوں پہ طاری ہوتی ہے، لیکن اس خوف کو خدا کس طرح دور کرتا ہے کہ جو ایمان کے پکے ہوتے ہیں اور اعمال صالحہ بجا لانے والے ہوتے ہیں، فرمایا ان کے خوف کی حالت کو میں اس طرح دور کرتا ہوں کہ میں ان میں خلافت کو قائم کر دیتا ہوں۔ بس جیسے ہی خلیفہ کا وجود مسند خلافت پر متمکن ہوتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ لوگوں کے دلوں سے جو مومن ہوتے ہیں اور اعمال صالحہ بجا لانے والے ہوتے ہیں ان کے دلوں سے اللہ تعالیٰ خوف کو دور کر دیتا ہے۔ بس یہ نظارہ جماعت احمدیہ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا جب 2003 میں ہمارے پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی، اور چند دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بالنصر العزیز کا مبارک وجود مسند خلافت پر عطا فرمایا۔ تو دنیا کا ہر احمدی اس بات کا شاہد ہے، اس بات کا گواہ ہے کہ کس طرح ہمارے دلوں میں جو اس وقت ایک خوف تھا، اور وہ خوف اس سے پیدا ہوا تھا کہ اس وقت جماعت کا کوئی امام نہیں تھا، کیسے خدا تعالیٰ نے اس خوف کو امن کی حالت میں بدل دیا جب ہمارا ایک امام ہو گیا۔ بس خوف کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں خوف کی مختلف قسموں میں سے تمہاری آزمائش کر سکتا ہوں، اور یہ کہ میں بھوک کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کر سکتا ہوں۔ اب دیکھیں دنیا کے کتنے لوگ ہیں جو روزانہ بھوکے سوتے ہیں۔ اگر خالی امریکہ کو دیکھا جائے تو امریکہ میں ہر روز کہتے ہیں کہ شاید 5 ملین سے زیادہ بچے، 50 لاکھ سے زیادہ بچے بھوکے سوتے ہیں۔ یہ صرف بچوں کے اعداد و شمار ہیں، اور یہ بھی صحیح نہیں، اصل نمبر اس سے بھی بہت زیادہ ہوگا۔ اسی طریق پر اگر بڑوں کو دیکھا جائے، اور یہ تو میں اس ملک کی بات کر رہا ہوں جو یہ شور مچاتا ہے پوری دنیا میں کہ دیکھو میں سب سے طاقتور ملک ہوں اور سب سے امیر ترین ملک ہوں۔ اب آپ سوچیں کہ ان ملکوں میں کیا حالات ہوں گے جہاں پہ 2 وقت کی روزی روٹی کے لیے بھی انسان کے پاس رزق مہیا نہیں ہوتا۔ پاکستان کو دیکھ لیں، ہندوستان کو دیکھ لیں، افریقہ کے ممالک کو دیکھ لیں، دوسرے تیسری دنیا کے ممالک کو دیکھ لیں۔ ایسے ہی حالت میں اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کرتا ہے، اور یہ ہماری بھی آزمائش ہے۔ ہماری آزمائش اس طرح پہ ہے کہ ہم ان لوگوں کی بھوک کو مٹانے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں احمدی مسلمان بنایا، ہمیں ایک نظام کے تحت ہیں، ایک امام کے ہاتھ پہ ہم نے بیعت کیا۔ وہ امام ہمیں کہتا ہے کہ دیکھو جو تمہاری کمائی ہے تم اس کا 6.25% ہر مہینے اپنی تنخواہ میں سے یا جو بھی تمہاری آمدنی ہے اس میں سے خدا کی راہ میں دو۔ کیا ہم کر رہے ہیں؟ یا جنہوں نے وصیت کیا ہے اور یہ عہد باندھا ہے کہ ہم 1/10 خدا کی راہ میں دیں گے یا اس سے بھی زیادہ، کیا ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنی کمائی میں سے 1/10 حصہ بطور موسی ادا کر رہے ہیں؟ بس یہ باتیں ہیں جس کی طرف اللہ تعالیٰ خود بار بار توجہ دلاتا ہے، فرماتا ہے کہ دیکھو میں بھوک کے خوف کے ذریعے سے بھی آزمائش کروں گا۔ ایک اگر آپ کا ہمسایہ بھوکا ہے تو اس کی تو آزمائش ہوگی، آپ کی کس طرح سے آزمائش ہے؟ حضرت خلیفہ ثالث رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ بھوک کے خلاف جہاد کریں۔ بھوک کے خلاف جہاد کس طرح کریں؟ فرمایا کہ ہر احمدی اس بات کو میک شور کرے کہ اس کا ہمسایہ بھوکے پیٹ نہ سوئے۔ کیا ہم یہ بات کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس تعلیم پر، اس بات پر، اس ہدایت پر عمل کر رہے ہیں؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کا جواب میں نے بھی دینا ہے اور آپ نے بھی دینا ہے۔ فرمایا وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور اموال میں نقصان کے ذریعے سے۔ آج کل جو کرونا وائرس کی وجہ سے حالات ہیں، کئی لوگوں کی جابیں ختم ہو گئیں یا کچھ عرصے کے لیے سسپینڈ ہو گئے ہیں، جاب پہ نہیں جا سکتے، بزنسز افیکٹ ہو رہے ہیں۔ کیا یہ نقص من الاموال نہیں؟ بالکل ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ یہ تو آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا بشر صابرین، اس آیت کا آخری حصہ ہے۔ اگر صبر کرو گے، اور صبر کو اللہ تعالیٰ نے صرف صبر کے ساتھ نہیں رکھا، صبر کو نماز کے ساتھ باندھا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ صابر کون ہے؟ صابر تو وہ ہیں جو خدا کی مدد مانگتے ہیں صبر کر کے اور نماز کے ذریعے سے۔ بس کیا وہ لوگ، وہ گھرانے جن کے بزنسز افیکٹ ہوئے ہیں، جابیں افیکٹ ہوئی ہیں، کیا وہ شکوہ کر رہے ہیں یا وہ صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ کیا وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ نمازیں ترک کر دی ہوئی ہیں؟
یہ مضمون ہے جس کی طرف ہماری توجہ پھرنی چاہیے جب ہم اس آیت کا مطالعہ کرتے ہیں. فرمایا والانفسی، اور جانوں کے ذریعے سے بھی نقصان ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک آزمائش ہے. کسی کے باپ کی وفات ہو جاتی ہے، کسی کے فلاں رشتہ دار کی وفات ہو جاتی ہے، کسی کے دوست کی وفات ہو جاتی ہے، کسی کے بچوں کی وفات ہو جاتی ہے، یہ بھی تو آزمائش ہے. والثمرات، اور پھلوں میں نقصان کے ذریعے سے بھی. وہ دوست احباب جو کھیتی باڑی کے کام سے منسلک ہیں، جب ان کی فصلیں خراب ہوتی ہیں، ان کے درخت خراب ہوتے ہیں، تو یہ بھی تو ایک آزمائش ہے. فرمایا بشر صابرین وبشر صابرین، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دے، خوشخبری دے دے. کس بات کی خوشخبری دے؟ اس بات کی کہ خدا کی طرف سے مدد آنے والی ہے، اور جب خدا کی مدد آئے گی تو وہ اپنی اس آزمائش میں کامیابی کے ساتھ باہر آ جائیں گے اور سرخرو ہو جائیں گے. فرمایا الذین، وہ لوگ، یہ صابر جو ہیں، یہ ان صابرین کے آگے صفات اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. فرمایا الذین، وہ لوگ، اذا اصابتہم، اذا جب اصابتہم ان کو پہنچی، مصیبت کوئی، مراد یہ ہے کہ اور وہ لوگ جن کو کسی قسم کی کوئی مصیبت پہنچے، قالو، انہوں نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یقیناً ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف واپس لوٹ کر چلے جانا ہے. صبر کرنے والوں کی یہ بھی ایک علامت بیان کی گئی کہ وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے آئے ہیں اور خدا کی طرف چلے جائیں گے. جب کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے یا کسی کی کسی چیز کا نقصان ہو تو اس وقت انسان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ یہ کہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ چیز جتنی بھی اہمیت کی حامل ہو ہے تو خدا کی طرف سے. بس جس طرح یہ چیز خدا کی طرف سے آئی تھی اور خدا کی طرف چلی گئی، ہم نے بھی تو واپس خدا ہی کے پاس چلے جانا ہے، ادھر جا کے ملاقات ہو جائے گی. کئی لوگ ہیں جن کے عزیزوں کی وفات ہوتی ہے تو وہ نیم پاگل ہو جاتے ہیں یا پاگل ہو جاتے ہیں، دیوانوں کی جیسے ان کی حالت ہو جاتی ہے، حواس باختہ ہو جاتے ہیں. اس لیے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس زندگی اتنی ہی تھی اور یہ ختم ہوگی اور اب کبھی اپنے پیاروں سے ملنا نصیب نہیں ہوگا. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو یہ بیان کرتا ہے جب بھی کسی کی وفات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی کہ کہا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو چند روزہ زندگی ہے، اگر یہاں پہ بچھڑ گئے تو کیا بات، اگلے جہاں میں پھر دوبارہ مل جائیں گے. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اگلی آیت 158 ہے. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اولئک، یہی تو وہ لوگ ہیں. اب یہ وہی وہ صابرین کا جو چل رہا تھا کانٹیکس، اسی میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. اولئک، یہی وہ ہیں، علیہم، جن پر ہے، علیہم، ان پر ہے، صلواتن، صلوات کہتے ہیں برکتیں. یہ صلات کی جمع ہے، صلات کے کئی معنی ہیں، ایک مطلب اس کا برکت بھی ہے. صلواتن، برکتیں. یہی تو وہ لوگ ہیں جن پر برکتیں ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمتن، اور رحمت بھی ہے، واولئک، اور یہی تو وہ ہیں، ہم کہتے ہیں وہ لوگ، المہتدون، ہدایت پانے والے. بامحاورہ ترجمہ ہے یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں. میں نے اپنے نوٹ میں ایک واقعہ لکھا تھا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا رہ گیا، جو اوپر آئے تھی شہداء کے بارے میں. اس ضمن میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ ایک کوٹ کیا ہے. کہتے ہیں کہ بہاولپور کے جو نواب تھے ان کے دربار میں ایک دن کسی نے یہ ذکر چھیڑ دیا کہ حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی کہ مسیح موعود علیہ السلام کی جو ڈپٹی عبداللہ آتم کے متعلق پیشن گوئی تھی کہ وہ 15 مہینے میں جو ہے وہ مارا جائے گا، وہ مر جائے گا اور 15 مہینے کے اندر اندر وہ جہنم، واصل جہنم ہوگا. تو کسی نے کہا کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی یہ پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی، اور نواب صاحب جو تھے ان کے منہ سے بھی بے ساختہ نکل گیا کہ ہاں یہ پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی. نواب صاحب کے جو پیر تھے وہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. ان کا نام تھا خواجہ غلام فرید صاحب چاچڑا شریف والے. تو خواجہ غلام فرید صاحب نے جب یہ بات سنی تو آپ جلال میں آ گئے اور آپ نے کہا کہ کون کہتا ہے کہ آتم نہیں مرا، کون کہتا ہے کہ مرزا صاحب کی یہ پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی. آپ نے فرمایا مجھے تو آتم مردہ دکھائی دیتا ہے، مجھے آتم کی لاش دکھائی دیتی ہے. پس بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان بظاہر زندہ دکھائی دے رہا ہوتا ہے لیکن اس میں
انسان کو موت دکھائی دے رہی ہوتی ہے. یہ بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ تھا جو اسی آیت کے ضمن میں آتا ہے جو شہداء والی تھی، کہ شہداء کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں. یہ ایک واقعہ تھا جو میں بیان کرنے سے رہ گیا تھا، تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا. اگلی آیت پر چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے یقیناً ان صفا، یقیناً صفا کی پہاڑی. صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں جو مکہ میں واقع ہیں، اور حج کرنے والے جب جاتے ہیں تو ان کے اوپر سعی کرتے ہیں، یعنی کہ ایک کونے سے دوسرے کونے پہ دوڑ کے جاتے ہیں. اور یہ وہی پہاڑیاں ہیں جن پہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے چکر لگائے جب پانی کی تلاش کری تھی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے رونے پہ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان صفا والمروہ، کہ یقیناً صفا اور مروہ من شعائر اللہ، من سے شعائر، شعائر شعیر کی جمع ہے، اور شعائر کا مطلب ہوتا ہے نشانیاں، پاک نشانیاں. من شعائر اللہ، یہ تو خدا کے شعائر میں سے ہے، یعنی کہ یہ خدا کی پاک نشانیوں میں سے نشان ہے. فمن، پس جو، حج البیتا، حج البیتا کا مطلب ہوتا ہے کہ حج کا ارادہ کرے. فمن حج البیتا، جس نے البیت کا حج کیا یا قصد کیا. البیت سے مراد خانہ کعبہ، مسجد الحرام. اب اعتمرا، یہ اصل میں او اعتمرا ہے، لیکن جوڑ کے عرب پڑھتے تھے اب اعتمرا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اب اعتمرا قرآن میں نازل فرمایا. اصل میں یہ دو لفظ ہیں، او اور اعتمرا. او کا مطلب ہوتا ہے یا اعتمرا، وہ عمرہ کرے. جب جوڑ کے پڑھتے ہیں تو لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اب اعتمرا، یا عمرہ کرے. فلا، پس نہیں، جناح، جناح کہتے ہیں گناہ، علیہ، اس پر، ان یطوفا، کہ ان کا مطلب ہوتا ہے کہ یطوفا، وہ طواف کرے، بہما، ان دونوں کا بھی. مراد یہ ہے کہ صفا اور مروہ کے بھی چکر لگائے. ومن، اور جو، تطوع، تطوع کا مطلب ہوتا ہے اپنی مرضی سے کرے، خیرن، نیکی. فإن اللہ، تو ضرور اللہ ہے، شاکرن، یہ وہی لفظ ہے جو جس کے بارے میں سوال کیا گیا تھا. تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہے شاکر. شاکر کا مطلب خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے شکر کا حق ادا کرنے والا، کہ جس نے شکر کیا اس کے بدلے میں اس کا حق یہ تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ جزا دیتا، تو یہ مراد ہے. علیم، علیم کہتے ہیں دائمی علم رکھنے والا. بامحاورہ ترجمہ اس آیت کا یوں بنے گا، یقیناً صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے ہیں، پس جو کوئی بھی اس بیت کا، یعنی خانہ کعبہ کا، مسجد الحرام کا حج کرے یا عمرہ ادا کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا بھی طواف کرے، یعنی صفا مروہ کا بھی طواف کرے. اور جو نفلی طور پر نیکی کرنا چاہے تو یقیناً اللہ شکر کا حق ادا کرنے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے. اگلی آیت میں فرمایا ان الذین، یقیناً وہ لوگ، یکتمون، وہ چھپاتے ہیں. ان الذین یکتمون کا مطلب ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما، جو، انزلنا، ہم نے نازل کیا، من البینات، واضح نشانات میں سے. بینات کہتے ہیں، یہ بین کی جمع ہے اور بینہ کی جمع ہے، اور بینات کا مطلب ہوتا ہے، بینہ کا مطلب ہوتا ہے واضح نشانی یا واضح علامت یا واضح دلیل، اور بینات جو ہے وہ اس کی جمع ہے. فرمایا یقیناً وہ لوگ جو اسے چھپاتے ہیں جو ہم نے واضح نشانات میں سے نازل کیا، والہدا، اور کامل ہدایت میں سے. مم، اگر خالی ہدا کہیں تو مراد ہے ہدایت، اور الہدا کہیں تو مراد ہے کامل ہدایت. جس طرح جب کہتے ہیں رسول تو رسول سے مراد ہوتی ہے کوئی بھی رسول، لیکن الرسول کہیں تو اس سے مراد کامل رسول یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات مراد لی جاتی ہے. فرمایا من بعد ما، جیسے کہ آیت نمبر 70 سورہ النساء کا حوالہ میں اس بارے میں دے سکتا ہوں. آگے فرمایا من بعد ما، بعد اس کے جو، بیناہ، ہم نے واضح کر دیا اس کو، للناسی، لوگوں کے لیے، فی الکتابی، فی الکتابی، کتاب میں. کتاب سے یہاں پہ مراد الکتاب جو ہے وہ مراد ہوگی اس کتاب میں. بامحاورہ ترجمہ ہے یقیناً وہ لوگ جو اسے چھپاتے ہیں جو ہم نے واضح نشانات اور کامل ہدایت میں سے نازل کیا،
اس کے بعد بھی کہ ہم نے کتاب میں اس کو لوگوں کے لیے خوب کھول کر بیان کر دیا تھا۔ اولئک، ایسے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک فرمائے گا؟ خدا فرمایا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، ان پر اللہ لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ یعنی کہ خدا تعالیٰ جب ایک بات کو کتاب میں نازل فرمائے اور واضح کر دے تو اس بات کو لوگوں سے چھپانا ایک ایسا فعل ہے جو انسان کو خدا کی لعنت کا مورد بنا دیتا ہے، اور صرف خدا کی لعنت کا نہیں بلکہ لوگوں کی لعنت کا بھی مورد بنا دیتا ہے۔ اسی لیے جب خدا تعالیٰ کسی گواہی کو دے، جب خدا تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں کہے کہ یہ چیز اس طرح ہے، اس کو لوگوں سے نہیں چھپانا چاہیے۔ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں میں واضح طور پہ پیشن گوئیاں موجود تھیں جن کو ان کے علماء نے چھپانے کی کوشش کی، چھپایا اور عوام تک ان چیزوں کو نہیں آنے دیا۔ کئیوں نے ان پیشن گوئیوں کو سرے سے ہی نکال دیا بائبل کے اندر سے۔ یہ اس آیت کی جو تہذیب، جو اس میں جو بات بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے، تعزیر بیان کی ہے، وہ اس کے تحت آ جاتے ہیں۔ اس میں جو تنبیہ دی اس کے نیچے آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ مسلمان علماء جو جانتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کس زمانے میں آنا تھا، جانتے ہیں کہ 14ویں صدی ہجری کے شروع میں مسیح موعود نے آنا تھا، جو جانتے ہیں کہ مسیح موعود کی کیا کیا علامات تھیں، کیا کیا نشانات تھے، جو اس بات سے بھی واقف ہیں کہ حضرت مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوئے ہیں اس زمانے میں بطور مہدی اور مسیح کے۔ ان تمام باتوں کو جانتے بوجھتے ہوئے جب وہ لوگوں سے چھپاتے ہیں تو وہ بھی اس آیت کے ذیل میں آ جائیں گے، اس لیے کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی کہ وہ لوگ جو ان نشانات کو چھپاتے ہیں جو ہم نے اپنے کلام میں نازل فرمایا۔ آگے چلتے ہیں، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا الذین، سوائے ان لوگوں کے۔ مراد یہ ہے کہ ان لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے، جن کا پچھلی آیت میں ذکر تھا، ان پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور لوگوں نے بھی لعنت کی۔ اب ایکسیپشن بیان کر رہا ہے، اب استثناء اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ کن پہ لعنت نہیں ہے۔ فرمایا الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، تابو، انہوں نے توبہ کی، یعنی کہ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا، اور اصلاح کر لی، وبینوا، اور انہوں نے بیان کیا، یعنی کہ پھر ان نشانات کو جن کو وہ پہلے چھپا رہے تھے، جب وہ توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں تو پھر ان نشانوں کو چھپاتے ہی نہیں ہیں، پھر ان نشانوں کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ جس وجہ سے ان کے اوپر لعنت ہوئی تھی اس وجہ کو جب تک دور نہیں کریں گے تب تک وہ لعنت ہٹے گی نہیں۔ وہ وجہ کیا تھی کہ وہ خدا کے نشانات کو چھپاتے تھے۔ فرمایا ایکسیپشن وہ ہے جو توبہ کرے، اپنی اصلاح کرے اور پھر ان نشانات کو آگے دوسروں تک پہنچائے، وبینوا، اور آگے پہنچائے۔ فاولئک، پس وہی ہیں، اتوبو علیہم، اتوبو کا مطلب ہوتا ہے میں توبہ قبول کرتا ہوں، علیہم، ان پر، مراد یہ ہوگی کہ میں توبہ قبول کرتے ہوئے ان پر جھک جاتا ہوں۔ وانا، وا اور انا، میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، وانا التواب، اور میں التواب ہوں۔ التواب کہتے ہیں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والی ذات، الرحیم، بار بار رحم کرنے والا۔ بامحاورہ ترجمہ یوں ہوگا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور اللہ کے نشانات کو کھول کھول کر بیان کیا، بس یہی وہ لوگ ہیں جن پر میں توبہ قبول کرتے ہوئے جھکوں گا، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہوں۔ اگلی آیت میں فرمایا ان الذین، یقیناً وہ لوگ، کفروا، انہوں نے کفر کیا، یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور وہ مر گئے، یعنی کہ ان کو موت آ گئی، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم، یہاں پہ واو جو ہے یہ اور کے معنی نہیں بلکہ حال کے معنی دے گا کہ اس حال میں، وہم کفار، وہ اور ہے اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہیں، اولئک، یہی وہ ہیں، علیہم، ان پر ہے، لعنت اللہ، خدا کی لعنت، والملائکۃ، اور فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، اور سب لوگوں کی طرف سے لعنت۔ بامحاورہ ترجمہ ہے یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی۔
اگلی آیت میں فرمایا خالدین فیہا، وہ اس میں ایک لمبا عرصہ رہنے والے ہیں. کیونکہ جہنم کا ذکر ہے تو جہنم کے لیے خالد کا لفظ آئے تو لمبا عرصہ مراد، اور اگر جنت کے لیے لفظ خالد استعمال ہو تو مراد ہمیشگی. لا یخفف، لا نہیں، یخفف ہلکی کی جائے گی، تخفیف کی جائے گی، کمی کی جائے گی. لا یخفف کا مطلب ہوگا نہیں کی جائے گی کمی، یا نہیں کی جائے گی کوئی بھی تخفیف. انہم، ان سے، العذاب، عذاب میں، مراد یہ ہے کہ ان سے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی. ولا ہم، اور نہ ہی وہ ہیں، ینظرون، مہلت دیے جانے والے، جن کو مہلت دی جائے. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اس لعنت میں وہ ایک لمبے عرصے تک رہنے والے ہوں گے، ان پر سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا معبود، الہ کہتے ہیں معبود کو جس کی عبادت کی جائے. وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا معبود، الہ واحد، واحد معبود ہے، ایک ہی معبود ہے. یعنی کہ تمہارے لیے خدا کی ہستی صرف ایک ہی خدا ہے جو عبادت کے لائق ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اس کے. لا الہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، الا، سوائے، ہو یا ہوا، اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے. وہ کون ہے جس کا ذکر چل رہا ہے؟ فرمایا الرحمن، وہ تو رحمان ہے. یعنی کہ رحمان کا مطلب ہوتا ہے بن مانگے دینے والا. الرحیم، اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اگلی آیت میں فرمایا، اچھا یہاں پہ یہ رکوع جو ہے یہ ختم ہوتا ہے. اگلے رکوع کی میں جلدی سے تلاوت کر دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجین من النار. یہاں پہ اس رکوع کی تلاوت ختم ہوتی ہے. اس رکوع کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اِنَّا یقیناً فی خلقی. فی خلقی کا مطلب ہوتا ہے تخلیق میں، یعنی پیدائش میں. یقیناً پیدائش میں ہے. کس چیز کی پیدائش میں؟ فرمایا السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش. ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں ہے. واختلاف، اور اختلاف، اختلاف کہتے ہیں عدلنا بدلنا. واختلاف اللیلی، اور رات کے عدلنے، والنہاری، اور دن کے عدلنے، یعنی کہ عدلنے بدلنے میں، دن اور رات کے آگے پیچھے آنے میں. والفلکی، اور کشتیوں میں،
التی تجری، التی جو، تجری چلتی ہیں، فی البحری سمندروں میں یا سمندر میں چلتی ہیں. فرماتا ہے بما ینفع الناس، جو بما کا مطلب ہوتا ہے جو، ینفع الناس لوگوں کو فائدہ پہنچائے، نفع پہنچائے لوگوں کو، وما اور جو، انزل اللہ اللہ نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، من ماء پانی، فاحیا پس اس کے ذریعے سے یعنی اس پانی کے ذریعے سے، فاحیا بہ الارض اس پانی کے ذریعے سے زندہ کر دیا زمین کو، بعد موتہا اور اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اور وبث فیہا اور پھیلایا، فیہا اس میں، من کل دابہ ہر قسم کے چلنے پھرنے والے جاندار. کل کہتے ہیں سب یا ہر قسم، دابہ کا ترجمہ حضور نے کیا ہے چلنے پھرنے والے جاندار. اس میں انسان بھی آ جائیں گے، اس میں کیڑے مکوڑے بھی آ جائیں گے، اس میں ہر قسم کی چیز آ جاتی ہے چلنے پھرنے والی. فرمایا وتصریف الریاح، اور تصریف کہتے ہیں رخ بدل کے چلانے میں، رخ بدل جانا کسی چیز کا، اس کے لیے لفظ تصریف آتا ہے. وتصریف الریاح اور ہواؤں کے رخ بدلنے میں، ریح کہتے ہیں ہوا کو اور ریاح کہتے ہیں ہواؤں، اور ہواؤں کے رخ بدل کر چلنے میں یعنی کبھی اس طرف کبھی اس طرف. والسحابی اور بادلوں، کس قسم کے بادل؟ فرمایا مسخری بین السماء، مسخر یعنی کہ جو مسخر کیے گئے ہیں، جن کو کسی کام پہ لگا دیا گیا ہے، بین السماء آسمانوں کے درمیان، والارض اور زمین، یعنی آسمانوں اور زمین کے درمیان میں جو بادل ہیں ان میں بھی. یہ اتنی لمبی تمہید کے بعد اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی کہ ان میں ہے کیا. فرمایا لآیات، یقیناً ان میں نشانات ہیں. کن کے لیے ہیں نشانات؟ فرمایا لقوم یعقلون، ایسی قوم کے لیے ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں. بامحاورہ ترجمہ ہے یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں اس سامان کے ساتھ چلتی ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیا، اور اس میں ہر قسم کے چلنے پھرنے والے جاندار پھیلائے، اور اسی طرح ہواؤں کے رخ بدل بدل کر چلانے میں، اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں. عقل کرنے والی قوم کے لیے نشانات ہیں. یہاں پہ جو یہ فکرہ ہے اس کی تفسیر بتا دینا ضروری ہے کہ جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زمین پہ پانی برساتا ہے اور اس کے ذریعے سے زمین کی موت کے بعد اس کو زندہ کر دیتا ہے. اس کا ایک تو ظاہری مطلب یہ ہوگا کہ زمین کے اندر نباتات اور جاندار پیدا ہو جاتے ہیں بارش کے نتیجے میں. لہٰذا کئی دفعہ دیکھنے میں آتا ہے جب بارش ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں زمین سے کیڑے مکوڑے نکلنے لگتے ہیں جو پہلے نہیں تھے. یعنی کہ اس پانی، جب وہ پانی زمین پہ گرتا ہے تو بنجر زمین ہی کیوں نہ ہو، اس کے اندر سے زندگی کے آثار نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پودوں کی شکل میں بھی اور کیڑے مکوڑوں کی شکل میں بھی. پھر اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، اور یہ مطلب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان کیا. آپ نے بیان کیا کہ دیکھو آسمان، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آسمان سے آنے والے پانی کا نام جو ہے اس کو وحی بھی کہا ہے. یعنی کہ وحی کا ایک نام یا الہام کا ایک نام آسمان سے آنے والا پانی ہے. اور مراد یہ ہے کہ جب لوگوں کے دل بنجر ہو جائیں، جس طرح زمین بنجر ہو جاتی ہے، تو جب تک آسمان سے بارش نہ آئے وہ زمین دوبارہ سے زرخیز نہیں ہو سکتی. اسی طریق پر جب لوگوں کے دل سخت ہو جائیں، لوگوں کے دل بنجر ہو جائیں، لوگوں کے دلوں میں سے خدا مٹ جائے، اس وقت جب تک آسمان سے الہام کا پانی نہ آئے، وحی کا پانی نہ آئے، تب تک یہ مردہ